اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے 3 منٹ، قسط نمبر 35۔ سپاہی آگے بیان کرتا ہے، اسپتال کی کہانی کو ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ اپنے دوستوں کی شہادت کے بعد میرا دل نہایت مضطرب تھا۔ میرا لمحہ لمحہ دشوار گزار مراحل سے گزر رہا تھا۔ میں شہادت کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، لیکن مجھے شہادت نصیب نہ ہو سکی۔ یہ ایسا زخم تھا جو رس رس کر اذیت دے رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ نامحرم پر ایک نظر شہادت کو 6 مہینے پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ جس روز میں شام کے لیے روانہ ہوا تو اتفاق سے ترکی اور شام کی فلائٹ دونوں ایک ہی وقت میں تھیں۔ ترکی کی کچھ نوجوان لڑکیاں عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے میرے سامنے سے گزریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر ان پر پڑ گئی۔ میں فوراً اس جگہ سے اٹھا اور دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ میں لاکھ کوشش کرتا رہا کہ اپنے ذہن کو دوسری طرف لے جاؤں، لیکن گھوم پھر کر انہی لڑکیوں کے چہرے سامنے آ جاتے تھے۔ لیکن میرے دوسرے دوست ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں نامحرموں کا گزر نہیں تھا۔ حد تو یہ ہے کہ وہی لڑکیاں دوبارہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ مجھے نہیں معلوم، شاید وہ یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں بھی ترکی جاؤں گا۔ چاہے جو بھی ہو، لیکن یہ ایک طرح سے میرے ایمان کی آزمائش تھی۔ گویا شیطان اپنے مریدوں کے ساتھ میرے سامنے آ کر یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم ابھی شہادت کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ اگرچہ ان لڑکیوں کے اشاروں اور کنایوں سے میں متاثر نہیں ہوا اور میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن افسوس اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جن دوستوں کے ساتھ میں سیریا میں تھا، ان میں سے اور بھی کچھ لوگ تھے جن کو میں نے لباس شہادت میں ملبوس ہوتے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک علی خادم تھے، نہایت سادہ لوح انسان، خلوص والا انسان، ایسا انسان جس سے تمام فوجی محبت کرتے تھے۔ علی خادم ایئرپورٹ پر ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے کوئی نہیں تھا، خدا نخواستہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ جنگ میں علی خادم بھی شدید زخمی ہوئے، لیکن وہ شہید نہ ہوئے بلکہ ہمارے ساتھ ایران واپس آ گئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی خادم بہت جلد عروس شہادت سے بغلگیر ہوں گے، لیکن کہاں اور کیسے؟ ایک دوسرا دوست جس کو شہیدوں کی صفوں میں دیکھا تھا وہ اسماعیل کرمی تھا۔ وہ ایران میں ہی تھا، یہاں تک کہ سیریا کی جنگ میں بھی شامل نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے اسے اس صف میں دیکھا تھا جو شہداء حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جا رہے تھے۔ اسماعیل میرا نہایت قریبی دوست تھا۔ وہ ایک روز میری احوال پرسی کے لیے آیا۔ ہم دونوں نے 1 گھنٹہ گفتگو کی۔ جب اسماعیل جانے لگا تو یہ کہتا ہوا اٹھا کہ بارڈر پر جانے کے لیے نام درج کیے جا رہے ہیں۔ اگلے روز میں علی خادم کی تلاش میں نکلا۔ معلوم ہوا کہ وہ سیستان گئے ہیں۔ میں نے سوچا شاید ہمارے دوستوں کے لیے سیستان سے ہی باب شہادت کھلے گا۔ میں نے فوری طور پر افسر کو خط لکھا اور نہایت اصرار کیا کہ مجھے بھی بارڈر پر جانے کی اجازت دی جائے، لیکن حیف کہ مجھے اجازت نہ مل سکی۔ ایک عرصہ گزر گیا۔ میں اپنے دوستوں سے رابطے میں تھا، لیکن قسمت میں ان کا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ ایک روز ایک چھوٹی سی خبر وائرل ہوئی، لیکن اتنی خطرناک تھی کہ ہم لوگ سکتے میں پڑ گئے۔ خبر یہ تھی کہ وہابیوں نے ایرانی فوجیوں کی گاڑی پر خودکش حملہ کر دیا، جس میں بہت سے افسر اور کثیر تعداد میں فوجی شہید ہو گئے۔ میں اپنے دوستوں کی خبر لینے ادھر ادھر دوڑا۔ اگلے روز شہیدوں کی فہرست آئی تو پتہ چلا
کہ اس فہرست میں علی خادم اور اسماعیل کرمی دونوں کے نام موجود ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کی شہادت کے بعد سیستان بارڈر کا سفر کیا۔ ایک عرصے تک بارڈر کی چھاونی میں رہا، لیکن شہادت نصیب نہ ہو سکی۔ ایک روز میں نے 2 فوجیوں کو دیکھا جو ہماری آرام گاہ کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے ان دونوں کو شہداء کی صف میں اس حالت میں دیکھا تھا کہ ان کے جسموں پر سر باقی نہیں تھے اور وہ جنت میں داخل ہو رہے تھے۔ اللہ! میں نے اپنی تسلی کے لیے ان سے سوال کیا، تم دونوں کا نام محمد ہی ہے نا؟ ان میں سے ہر ایک نے الگ الگ جواب دیا، ہاں میرا نام محمد ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد وہ دونوں اس انتظار میں تھے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن میں نے فوراً موضوع بدل دیا اور دوسری باتوں میں لگ گیا۔ بارڈر سے واپس آ کر پھر وہی عام زندگی شروع ہو گئی۔ ایک روز آفس کے نماز خانے میں 2 نورانی نوجوانوں کو دیکھا۔ میں ان کے پاس پہنچا اور سلام کیا۔ ان دونوں کے چہرے میرے لیے جانے پہچانے لگ رہے تھے۔ میں نے ایک سے کہا، نہیں معلوم میں نے تمہیں کہاں دیکھا ہے، لیکن تمہارا چہرہ بہت جانا پہچانا لگ رہا ہے، کیا تم اپنا فیملی نام بتا سکتے ہو؟ جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اچانک مجھے آپریشن کے دن یاد آ گئے اور میں نے فوراً دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، تمہارا نام حسین ہے نا؟ اس نے بھی میری تائید کی اور اس بات کا منتظر تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ انہیں کہاں دیکھا ہے، لیکن میری حالت تو ناگفتہ بے ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً خدا حافظ کہا اور ان کے پاس سے اٹھ کر چل دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ دونوں فوجی بھی حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ دونوں بارڈر پر اپنا فرض نبھاتے ہوئے ایک ساتھ شہید ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ فوج کے کچھ اور چہرے بھی میرے سامنے آئے جو آشنا تھے۔ میں نے 5 دیگر لوگوں کو بھی دیکھا جو پہلے ایک ساتھ کام کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ الگ الگ شعبوں میں کام کرنے لگے تھے۔ یہ 5 بھی ایک ساتھ شہید ہونے والے تھے۔ ان کے علاوہ ادارے سے باہر کے کچھ لوگوں کو بھی دیکھا تھا۔ ان چہروں کو دیکھ دیکھ کر میری حسرت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا کہ خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نصیب میں شہادت جیسی عظیم سعادت نہ ہو۔ خداوند عالم ہمارے دلوں میں جذبہ شہادت کو بیدار فرما اور ہمیں شہداء و صالحین کی صفوں میں قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ بحق طٰہٰ و یاسین۔ 2 پل فلک میڈیا کے ساتھ رہنے کا شکریہ۔